میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، آج کا ہمارا عنوان نہایت ہی اہم، حساس اور عصر حاضر کے چیلنجز کے ساتھ براہ راست تعلق رکھنے والا ہے، اور وہ ہے ثقافت اسلام اور معاصر عالمی ثقافت۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، فیشن اور دیگر ذرائع ابلاغ نے مختلف اقوام کی تہذیبوں کو، ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ایک سوال انتہائی اہم ہے، اور وہ یہ ہے: کیا ہر وہ چیز جو دنیا میں رائج ہو اسے اختیار کرنا درست ہے؟ کیا اسلام نے مسلمانوں کو اپنی الگ شناخت دی ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب اپنا سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب ہمیں قرآن و سنت سے معلوم کرنا ہوگا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ جاثیہ آیت نمبر 18: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے پر قائم کیا، بس اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ مسلمان کی زندگی کا نظام وحی الہی سے متعین ہوگا، نہ کہ لوگوں کی خواہشات یا وقتی رجحانات سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ثقافت کیا ہے؟ لفظ ثقافت سے مراد کسی بھی قوم کا مجموعہ طرز زندگی ہے، جس میں اس کے عقائد، عبادات، اخلاقیات، زبان اور لباس، خاندانی نظام، میل جول، غمی اور خوشی کے طریقے، معاشرت، اقدار اور تہوار شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ثقافت کسی قوم کی شناخت ہوتی ہے، اور اگر کسی قوم کی ثقافت ختم ہو جائے تو اس کی شناخت بھی مٹنے لگتی ہے۔ اور اسلام صرف چند ایک عبادات کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، جس میں عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاق اور ثقافت سب شامل ہے۔ اور اسلام مسلمانوں کو ایک الگ شناخت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی دینی شناخت برقرار رکھنی چاہیے، خاص طور پر ان امور میں جو کسی غیر مسلم اقوام کی مذہبی یا امتیازی علامت ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو متعدد مواقع پر یہود و نصارہ کے خاص مذہبی عادات کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے الگ شناخت اپنانے کی تعلیم دی ہے، جیسے کہ مونچھیں ترشوانا، داڑھی بڑھانا اور عاشوراء کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مستقل اپنی تہذیبی شناخت قائم رکھنا چاہتا ہے، اور آج کی عالمی ثقافت کی بنیاد زیادہ تر ان ترجیحات پر رکھی جا رہی ہے، جیسا کہ مادہ پرستی جسے میٹیریلزم کہتے ہیں، مطلق آزادی یعنی ایبسولوٹ فریڈم، سیکولر سوچ، فیشن پرستی، مغربی طرز زندگی کی تقلید، سوشل میڈیا کے ذریعے اقدار کی تشکیل۔ اس میں بہت سی مفید چیزیں بھی موجود ہیں، جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، نظم و ضبط اور تحقیق کا فروغ، جن سے اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو مسلمان کے لیے اس کی پیروی کرنا جائز نہیں۔ لہذا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہر نئی چیز کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھیں، جو موافق ہو اسے قبول کریں اور جو مخالف ہو اسے رد کر دیں۔